بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہماری وہ کتاب پوری ہو چکی جس میں چہل سبق، آمدن سی لفظی اور تیسیر المبتدی کے منتخب اسباق تھے۔ اس کے بعد ہمیں کریمہ سعدی پڑھنی ہے جس کا ہمیں سالانہ پر امتحان دینا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اسباق فی الحال گروپ پر بھیجے جا رہے ہیں، ایسے ہی یوٹیوب پر ڈالے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے وہ طلباء جو بقیہ اسباق سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے لیے آگے کے اسباق پیش کر رہے ہیں۔ تیسیر مبتدی میں پہلا باب پورا ہوا جس میں فارسی کا صرف بیان کیا گیا تھا، یعنی افعال بنانے کے طریقے، ان کی گردانیں۔ اب یہاں سے نحو کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ نحو کہتے ہیں کلمات کو جوڑ کر جملہ اور کلام بنانے کی ترکیب جس میں بیان کی جاتی ہے۔ پہلا سبق ہے اس میں لفظ کی قسمیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، بولتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب یہ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ دو طرح کے، معنی دار اور غیر معنی دار، یعنی بعض وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پانی وانی، تو لفظ پانی کا تو معنی ہے لیکن وانی ہیچ معنی نمی دارد، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، غیر معنی دار لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ اب یہ کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد کہتے ہیں اس کو جو لفظ اکیلا ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو۔ مثال کے طور پر زید، کتاب، خامہ یعنی قلم، تو لفظ بھی ایک اور معنی بھی ایک، اس کو کہتے ہیں مفرد۔ اور مرکب کہتے ہیں اس کو جو دو لفظوں سے یا زیادہ سے مل کر بنے، جیسے زید کا غلام، عمرو کی کتاب، سفید کپڑا، یہ مرکب ہیں۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اس کو کہتے ہیں جو پوری بات ہو، یعنی جس کو سن کر کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ مثال کے طور پر کتاب نئی ہے، یہ ایک پوری بات ہے، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر سبق پڑھو، اس میں طلب معلوم ہو رہی ہے، یہ پوری بات ہے، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ اور مرکب غیر مفید اس کو کہتے ہیں جو پوری بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر زید کا غلام،
سفید کپڑا، کالی ٹوپی، نیا قلم، یہ سب کیا ہیں؟ مرکب غیر مفید ہیں۔ اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر کل سوالات دیے جائیں گے جن میں آپ کو مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کو پہچاننا ہوگا۔ چہل سبق میں ہمارے 12 سبق پورے ہوئے تھے، 13واں سبق ہم پڑھتے ہیں۔ 13ویں سبق میں چند مصادر ہیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے اخیر میں دن یا تن ہو۔ یہ فارسی مصدر کی بات ہے۔ فارسی میں مصدر کے اخیر میں دن یا تن ہوتا ہے، اردو میں اس کے ترجمے میں نہ آتا ہے، کسی کام کا ہونا یا کرنا اس میں پایا جاتا ہے، جیسے آمدن، آنا، اس کے آخر میں دن ہے اور آنا ایک کام ہے، مصدری معنی کہتے ہیں اس کو۔ اس سے افعال بنتے ہیں۔ مصدری معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے افعال بنتے ہیں۔ فعل ماضی جیسے آیا، مستقبل جیسے آئے گا، حال جیسے آتا ہے، امر جیسے آ، نہیں جیسے مت آ، یہ اس طرح کے افعال اس سے بنتے ہیں۔ مصدر اس کو کہتے ہیں جس کے اخیر میں دن یا تن ہو اور اس میں مصدری معنی ہو۔ اب کسی لفظ کے اخیر میں دن ہو لیکن اس میں مصدری معنی نہ ہو تو اس کو مصدر نہیں بولیں گے، جیسے گردن۔ اب گردن کے اخیر میں دن ہے لیکن اس سے کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا۔ برتن، برتن کے اخیر میں تن ہے لیکن اس سے کوئی معنی، کوئی مصدری معنی اس میں نہیں ہے، تو وہ مصدر نہیں ہے۔ اس 13ویں سبق میں چند مصادر ہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ کتاب میں لکھا قاعدہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جب کسی کلمے کے اخیر میں دن یا تن رہے اور اس میں مصدری معنی ہوں تو اس کو مصدر بولتے ہیں، کیونکہ اس سے کئی طرح کے صیغے نکلتے ہیں۔ خوردن کھانا، خفتن سونا، گفتن کہنا، انگیختن اٹھانا، زدن مارنا، کشتن مار ڈالنا۔ یہاں دیکھیے کشتن کا لفظ آیا ہے، اسی سے آتا ہے خودکشی، اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ اس کو خودکشی پڑھنا غلط ہے، کشتن مصدر سے خودکشی ہے، ورنہ کشیدن کے معنی کھینچنا آتے ہیں، یہ لفظ خودکشی آئے گا۔ راندن ہانکنا، کردن کرنا، شنیدن سننا، نہادن رکھنا، آوردن لانا، گزاردن گزارنا، داشتن رکھنا، دادن دینا، دروغ گفتن جھوٹ بولنا، شرنگیختن فتنہ مچانا، خشم راندن غصہ کرنا، دشنام دادن گالی دینا۔ دش کے معنی برا، دش نام برا نام، یہ قلب موصوف کی مثال ہے، صفت پہلے آ گئی ہے۔ دش نام، دشنام دادن گالی دینا، بخشیدن بخشنا، اور آمدن آنا۔